اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق سے مختلف بنایا، کوئی ایسی صلاحیت ہمیں دی جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی۔ وہ صلاحیت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ علق میں فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ کیا علم ہے؟ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور جو انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کر دیتا ہے؟ تو اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ علم کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، انسان علم کس طرح حاصل کرتا ہے، اور دوسری مخلوق جو ہے وہ بھی علم اگر حاصل کرتی ہیں تو کس طرح حاصل کرتی ہیں۔ تو ایک تو ہم چار ذرائع ہیں جن کی بات کر سکتے ہیں کہ علم کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو فطری ہوتا ہے ذریعہ کہ ہر مخلوق جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو کچھ فطری طور پر کچھ علم اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی جب پیدا ہوتی ہے تو تیرنا اس کو فطری طور پہ آتا ہے، وہ کہیں سے سیکھتی نہیں ہے۔ اسی طرح پرندوں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ خود اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو سکھاتے نہیں کہ اس طرح اڑنا ہے۔ اسی طرح انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ گرتا ہے، پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ فطری طور پہ اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی اسے ماں باپ سکھاتے نہیں کہ اب بیٹا اٹھ کے بیٹھنا شروع کر دو۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ بیٹھنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ اٹھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، چلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت ماں باپ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ میرا بچہ، لیکن یہ علم اس کو کوئی دے نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور ہر بچہ ایک وقت آتا ہے یہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، اگر نہیں کرے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اب بچہ پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اگر وہ گرنے والا ہو، ورنہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے اور خود چلنا سیکھے، اور اسی طرح وہ آگے چلنا سیکھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ علم ہوتا ہے جو ہر مخلوق کو جو بھی فطری طور پہ علم دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر وہ علم اس کے پاس نہ ہو تو مخلوق جو ہے وہ اس کی گروتھ نہیں ہو سکے، وہ آگے بڑھ نہ سکے۔ تو پھر ایک اس سے بڑھ کر جو ذرائع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو یا مخلوق کو، وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور یہ کہ چھونے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو پھر انسان کو مزید علم ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً انسان دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے کھلونوں کو دیکھتا ہے، پھر سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، چکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، چھونے سے پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، دیکھتا ہے تو کوئی چیز اچھی یا بری معلوم ہوتی ہے، کھانے کا اسی طرح لذت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہنچ کر انسان کو اور باقی مخلوق جو ہے اس کے درمیان کوئی خاص فرق رہتا نہیں، بس اتنا علم ان کو بھی دیا ہے، اتنا علم انسان کو بھی دیا ہے۔ لیکن یہاں سے بات تھوڑی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، دوسرے جانوروں کو تھوڑی بہت دی ہے لیکن وہ کوئی ایسی عقل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ سوچیں اور سوچنے پر مجبور ہوں۔ تو مثلاً بچہ جو ہے اس کو ایک وقت آتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی ہے جو میں پی رہا ہوں، وہ اس کو ماں باپ کچھ بھی نام سکھائیں لیکن آگے جا کے وہ نام سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پانی کہتے ہیں۔ پھر وہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی عقل کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کس طرح آتا ہے۔ تو ایک واٹر سائیکل پڑھائی جاتی ہے نا، واٹر سائیکل ہوتی ہے کہ پانی کس طرح ہم تک پہنچتا ہے، سمندروں سے سورج کی شعاؤں کے ذریعے، گرمی کے ذریعے وہ اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بادل برستے ہیں، پھر وہ کہیں بارش کی صورت میں برستے ہیں، کہیں برف کی صورت میں برستے ہیں۔ تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ دریاؤں سے ہوتا ہوا
ہم تک پہنچتا ہے یا پھر زمین میں سٹور ہو جاتا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا. اتنی تفصیل میں تو بچہ نہیں سیکھتا، لیکن یہ کہ واٹر سائیکل سیکھ جاتا ہے کہ، لیکن تفصیل میں جائیں تو ہم سوچیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ٹینک بنائے ہوئے ہیں، واٹر ٹینک بنائے ہوئے ہیں جو ہم تک جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہمیں پانی پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں پہ ڈیپ فریزر بنا دیے کہ وہاں پہ پانی اسٹور ہو جاتا ہے، اور پھر پورے سال آہستہ آہستہ سپلائی اس کی رہتی ہے کہ انسان کے لیے کبھی بھی پانی کی وہ منقطع نہ ہو، فراہمی جو ہے وہ منقطع نہ ہو. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جمع کر دیا کہ اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی تو زمین کے نیچے سے نکال لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مکمل کامل نظام بنایا ہے کہ ہمیں پانی کی مسلسل سپلائی ہوتی رہے، ہمیں کوئی اس میں مشکل نہ ہو. تو بہرحال بچہ پھر واٹر سائیکل سیکھ لیتا ہے، اور آگے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دو گیسز کو ملا کے بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنتا ہے. تو ہائیڈروجن دو ہوتی ہیں اور آکسیجن ایک ہوتی ہے، تو یہ پانی بن جاتا ہے. پھر اس کو سائنس میں H2O کہتے ہیں. اور آگے جاتا ہے پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی بنا سکتے ہیں، یہ انسان نہیں بنا سکتا. یہ دو گیسز ہمارے پاس موجود تو ہیں، ہائیڈروجن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، لیکن اگر ہم بنانا چاہیں ہم نہیں بنا سکتے. اب دیکھیں اتنی آسان سمپل بظاہر ایسی آسان سی چیز ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سب سے مشکل تو شاید کوئی سوفو بنانا ہوگا، لیکن یہ کہ پانی بنانا تو آسان ہوتا ہوگا، لیکن پانی ہم نہیں بنا سکتے. تو اب وہ سوچتا ہے کہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ آیا کہاں سے. اب اس کے پاس جواب آنے بند ہو جاتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے پانی کہاں سے آیا؟ بھئی آپ دیکھیں گے سمندر میں کہاں سے آیا، آپ سوچتے رہیں گے، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. بادلوں میں کہاں سے آیا، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. تو ایک وقت آتا ہے انسان کی عقل، چاہے وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی عقل اس کو جواب دینے بند کر دیتی ہے. اب اگر وہ اشرف المخلوقات واقعی ہے تو وہ مزید سوچے گا اور وہ پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کون ہے جو مجھے یہ پانی بنایا، آسمان بنایا، یہ کون ہے، کوئی تو ہے. تو اس کے ذہن میں یہ سوالات آتے رہیں گے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو پھر وہ آگے جو علم کا جو ذریعہ ہے نا، وہ سب سے اہم ذریعہ ہے، اور وہ ہے وحی، یعنی ہمارے لیے قرآن کریم. تو قرآن کریم ہمیں جوابات دینے شروع کرتا ہے، جن سوالوں کے جوابات ہمیں نہیں مل رہے تھے قرآن شریف ہمیں جوابات دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں آسمانوں سے پانی پہنچایا. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کون ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے. پھر اور سوچتے ہیں کہ پھر یہ زمین آسمان یہ سب کس نے بنائی. تو اشرف المخلوقات ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف پہنچنے کی کوشش شروع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے. ورنہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ صبح اور شام کرتی ہے اور شام اور صبح کرتی ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی تمام کرتی ہے. تو اب جب یہ سوالات آنے شروع ہوئے تو یہ بھی سوال آیا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے. تو پھر سورہ انعام کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف اس اللہ کی جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین. تو ہمیں یہ جواب بھی مل گیا. پھر یہ بھی سوال آئے گا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا. تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں مارے گا، یعنی تمہیں موت بھی دے گا. تو ایک ایک سوال کا جواب پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دینا شروع کرتے ہیں. یہ اس کو ملیں گے جواب جو اشرف المخلوقات کے طور پر طلب پیدا کرے گا اور سوچنا شروع کرے گا اور سوال کرے گا. جب اس کے اندر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جوابات ملنے شروع ہو جائیں گے. پھر یہ کہ وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے پانی پیدا کیا، زمین آسمان پیدا کیے، مجھے پیدا کیے، لیکن کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا. یہ بھی ایک سوال آئے گا. تو اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیں گے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اسے جواب مل گیا اور اس کو اپنی تخلیق کا مقصد پتہ چل گیا. اب وہ کیا کرے گا، اب وہ اسلام لے آئے گا. تو اسلام لانا جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہی اسلام لائے، یہ کوئی مسلمان بھی اسلام لا سکتا ہے. اگر تو وہ پہلے بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا تھا. تو جیسے ہی یہ سارے جوابات اسے مل جائیں گے اور وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا چاہ رہا تھا،
تو اب وہ اسلام لے آئے گا۔ اور اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دینا، میں نے ہار مان لی، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی کو میں آپ ہی کی مانوں گا، میں اپنی نہیں مانوں گا۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے نا اسلام کا مطلب کیا ہے، تو وہاں یہی آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہوتا ہے اسلام۔ اگر اس میں ہم اللہ کو شامل کر لیں گے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، تو یہ ہماری وہ اصطلاحی تعریف ہو جائے گی اسلام کی۔ تو جب یہ سارے جوابات انسان کو مل جاتے ہیں، وہ وحی کو عقل کے ساتھ ملاتا ہے، تو پھر وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اگر وہ وحی کو عقل کے ساتھ نہیں ملائے گا تو کیا ہوگا؟ تو بھی وہ انسان ہی رہے گا، اور تو بھی اس کے پاس عقل تو موجود ہوگی، لیکن وہ کہلائے گا دہریہ، ایتھیسٹ، جو اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کو جوابات آنے بند ہو گئے، اس کو یہ جواب نہیں مل رہا کہ یہ کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ کہے گا نہیں، سائنس سے تو کچھ ثابت نہیں ہو رہا، تو یہ سب خود بخود ہو گیا، تو میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اب وہ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے، وہ وحی کو، وہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو رجوع نہیں کر رہا، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں آئیں گے، تو پھر وہ بے دین ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو اسلام لے آتے ہیں اور وہ تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی اس کو یہ جب سارے جوابات ملنے شروع ہو گئے، ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل والوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، کہ یہ جو آسمان اور زمین تخلیق کیا گیا اور رات اور دن جو بدل بدل کر آتے ہیں، اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ سب کیوں بنایا ہے۔ یہ پھر ان کے دل سے جواب آتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، خواہ مخواہ میں نہیں بنایا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہ جب سب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا تابع ہو جاتا ہے، اسلام سچے معنوں میں اسلام لے کر آ جاتا ہے، سچے معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہ جو اسلام لانا اور ہاتھ اٹھا دینا اور ہار مان لینا، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اپنی مرضی نہیں چلائے گا وہ، اب وہ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کے خلاف نہیں کرے گا، اس کو آرام طلبی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں وقت ہو جائے گا عبادت کا وہ عبادت کرے گا، جہاں وہ اپنا دنیاوی فائدہ دیکھے گا لیکن اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہوگا تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اپنا دنیاوی نقصان برداشت کر لے گا۔ تو بس ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ اس عقل کا کیا فائدہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا اس کا کیا فائدہ اگر ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے؟ جنہوں نے ہمیں بنایا، جو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں پانی کھانا سب کچھ دیتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا